یہاں ایک بڑی لطیف بات ذہن میں آ گئی، اس لیے بڑی خاص بات ہے 1,24,000 انبیاء، چونکہ ہر نبی کی نبوت اس کی روح کو عالم ارواح میں مل گئی تھی اور معرفت ہو گئی تھی، اس لیے ہر نبی نے کوئی دائیں بائیں کا اعلان نہیں کیا بعثت تک۔ جب بعثت یعنی اعلان نبوت کا وقت آیا تو ہر پیغمبر کا پہلا اور آخری اعلان اس کی نبوت کا ہوتا تھا۔ اعلان نبوت سے پہلے وہ مختلف طرح کے اعلان نہیں کرتا تھا کہ اب میں یہ ہو گیا ہوں، پھر اس کے بعد اب میں یہ ہو گیا ہوں، یا یہ کہے کہ میں نبی نہیں، پھر اس کے بعد اب کہے میں یہ ہوں اور نبی نہیں، پھر کہے یہ ہو گیا اور نبی نہیں، اور کہے کہ ایک وقت آیا اور کہے کہ مجھے پہلے پتہ نہیں تھا اب پتہ چلا کہ میں نبی بھی ہوں۔ 1,24,000 انبیاء میں سے یہ عمل کسی پیغمبر کی سیرت سے ثابت نہیں۔ یہ عمل نہیں، یہ تماشا ہے، عمل نہیں، یہ ایک تماشا ہے۔ کسی نبی کو معاذ اللہ اس مخمصے میں مبتلا نہیں کیا، ہر پیغمبر خاموش رہا تا آ کے وقت بعثت آ گیا، اور جب اعلان نبوت کا وقت آیا، امر آیا، تو پیغمبر نے ڈائریکٹلی پہلی بار ہی نبوت کا اعلان فرما دیا۔ تو 1,24,000 انبیاء کا طریقہ تو ایک ہی رہا، تو پتہ چلا کہ اعلان نبوت کا بھی طریقہ ایک ہی ہے جو سارے انبیاء نے اپنایا۔ اور جو مرزا غلام احمد ہوئے انہوں نے 10 اعلان پہلے کیے اور ہر بار کہا، لکھا کہ میں نبی نہیں، جو حضور علیہ السلام کے بعد مجھے یا کسی اور کو نبی مانے یا اعلان کرے وہ کافر و مرتد ہے۔ اعلان کرتا چلا گیا، ایک سٹیج آئی، کہنے لگا کہ مجھے بھی مغالطہ تھا، اب میں عقیدہ بدلتا ہوں، مجھے اب پتہ چلا معاذ اللہ کے نبی بنایا گیا ہوں۔ اللہ نے کسی نبی کو ایسے دھوکے میں نہیں رکھا، تو جو دھوکے میں ہے وہ نبی کیسا ہے؟ اس کا مطلب ہے یہ شیطانی اعلان ہے، رحمانی اعلان فرسٹ انسٹنس میں بھی فائنل ہوتا ہے۔ ایک ایسا نہیں ہوتا کہ ایک اعلان کیا پھر نفی کر دی، پھر کیا نفی کر دی۔ 10 اعلان اور 10 نیگیشنز، 10 ڈکلیریشنز اور 10 نیگیشنز کے بعد جاگے کا اب فائنلی مجھے یہ پتا چلا۔ کسی پیغمبر کا اگر یہ طریقہ پہلے بھی کسی کا ہوتا تو کوئی اور بھی کسی کا مان لیتا۔ یہ جھوٹ ہے، دجل ہے، فریب ہے، مکاری ہے، شیطانیت۔ بھائی دیوے نکتہ آ گیا تو ساتھ